اگلا جو پورشن ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں، غور کریے گا یہ آیات پر، کل لا اسألکم علیہ اجرا، آگے کیا فرما رہے ہیں، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس سوال کے، سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو، میری خون سے محبت کرو، بس یہ سوال ہے۔ اس پہ اعتراض ہوتے ہیں کافی، اعتراض کرنے والے تو اپنے اپنے پتہ ہے نا، آپ کو کتابوں میں لکھتے ہیں، ہم تو اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں جتنا ہو سکے گا، جتنا علم ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم عالم فاضل ہیں، الحمدللہ جتنا وہ اپنا دفاع کرتے ہیں اپنے عقیدے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی ایک آیات میں تو فرما رہے ہیں میں تم سے سوال نہیں کرتا، اور دوسری آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں نہیں سوال ہے، میری آل سے محبت کرو۔ کیا فرمایا؟ میری آل سے محبت کرو، سوال تو ہوا۔ اب آپ دیکھیں اس کا اعتراض کا سادہ سا میں آپ کو جواب دوں، سادہ سا جواب یہ ہے کہ اس نے اپنی علم کی گھوڑے کھولے، اور جو بھی نعوذ باللہ اس نے نبی علیہ السلام کی شان پر کوئی بھی اعتراض کیا، لیکن اس کے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں غور کرو، یہ آیت کریمہ کس کی طرف سے نازل ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کس کی طرف سے نازل ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرما رہا محبوب کہہ دو، نبی نے خود نہیں کہا، نبی کچھ نہیں کہہ رہے، اللہ فرما رہا۔ تو اب اعتراض کس پہ ہوا؟ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر اس نے اعتراض کیا، نبی علیہ السلام پہ نہیں سمجھ میں آئی؟ چلو ایک اور سنا دیتا ہوں آپ کو، یہ بھی قرآن کی رمز میں ہی بات کریں گے ہم انشاءاللہ۔ سورہ یوسف، آپ نے پچھلی دفعہ تفسیر سنی میری 2-4 جمعوں پہلے شاید، آپ کے جو بھائی تھے جو بات کی، انہوں نے کنویں میں دھکیلا، پھر آپ نکل کے مصر کے بادشاہ بن گئے، اور 65 سالی ہو گئی پورے مصر میں اور آس پاس، تو لوگوں کو غلہ دیتے تھے آپ، تو آپ کے بھائی جتنے تھے کتابوں میں آتا 12 سمیت، آپ سمیت تو 11 بھائی، جس میں ایک بھائی جینین آپ کا سگا بھائی تھا، بن یامین، سگے بھائی تھے بن یامین، اور وہ آئے غلہ لینے کے لیے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا تو بھائی پہچانتے نہیں تھے کہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ تو بادشاہ ہو گئے، پہچانتے نہیں تھے، ابھی شو آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے بن یامین کو دیکھا، میرا سگا بھائی آیا، غلہ ولہ دیا خوب، پھر اس کے بعد اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ میں بن یامین کو تھوڑے دنوں کے لیے روک لوں نا اپنے پاس، میرا بھائی ہے نا۔ اب روکے کیسے؟ مصر کا قانون یہ تھا کہ کسی کو آپ باہر سے جو آیا ہو اس کو روک نہیں سکتے، چاہے محل کا بادشاہ کیوں نہ ہو، کسی وجہ سے وجہ ہونی چاہیے، وجہ کے بغیر نہیں روک سکتے۔ تو اب اللہ رب العالمین اپنے نبی کے دل میں الہام ڈال رہا ہے، اللہ سکھا رہا ہے، ارے یوسف فکر کیوں کرتا ہے، کذالک قد لیوسف، ہم نے یوسف کو سکھائی بات، قرآن پڑھ رہا ہوں نا، تو یوسف کو کیا سکھائی کہ تم ایسا کرو، تمہارے محل میں سونے کا برتن ہے نا، گلاس یا برتن پانی پینے کا جو بھی، وہ ایسا کرو اس کے بیگ میں ڈال دو، کس کے؟ بن یامین کے، اور ان سب کو بولو کہ بھائی ہمارا جو ہے سونے کا برتن گم ہو گیا، جس کے پاس ہوگا وہ پکڑا جائے گا۔ سب بھائی کھڑے ہو گئے، بھلے لے لو تلاشی، سب کو کانفیڈنس تھا، سب کو ہی تھا، بن یامین کو بھی تھا، اس لیے کہ اسے کیا پتا کہ ڈالا گیا ہے، دیکھیں نا تدبیر۔ اب وہ چاروں کو پکڑا، بھائیوں کو، چاروں سے نہیں نکلا۔ اب وہ سپاہی بھی جانتے تھے، سپاہیوں نے کہا چلو یار تم لوگوں کے پاس تو نہیں نکلتا، جاؤ۔ سپاہیوں نے کہا نہیں سب کی تلاشی لو، کل ہم باہر نکل جائیں اور تم کو کہ ہم نے کوئی لے گئے تھے، انہیں کانفیڈنس تھا۔ بولو دیکھو بات یہ کہ کنعان کے اندر اگر کوئی پکڑا جائے مجرم اگر، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ بولو اس کو گرفتار کر کے قید کر لیتے، اپنے پاس رکھ لیتے اس کو، قیدی۔ بولو ٹھیک ہے نا، پکا طے کر لیا۔ اب جو آخر میں نکلا تو بن یامین کے بیگ سے وہ سونے کا پیالہ نکلا اور پکڑ لیا، من پوری ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ ان کے پاس رک گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ اعتراض بھی کرے کوئی، بھائی یوسف علیہ السلام نے ایسا کام کیا، اس وجہ سے روکا، تو اللہ فرماتا ہے کذالک قد، دیکھا نا آپ نے، کذالک قد فرمایا لیوسف، ارے ہم نے سکھایا، کرو اعتراض اللہ کی ذات پاک پر۔ تو وہاں کیا فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ کہہ دو یہ بات ہے کہ میں سوال نہیں کرتا، لیکن سوال بھی ہے کہ میری آل کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے آگے چلتے ہیں، آگے 2 جملوں کو اور بھی ڈیفائن کرتے ہیں قرآن پہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے 15-20 منٹ ہو گئے قرآن پہ انشاءاللہ ابھی ہم موجود ہیں۔ قرآن پاک میں آگے ارشاد ہوا قرابت، ٹھیک ہے، اور ذل قربا، 2 ہیں، قرابت اور قربا، اور قربا کو سمجھیں۔ بعض اوقات محدثوں نے اس پر بڑا کلام کیا ہے، اختلاف رائے ہیں سب کی، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سبھی سب صحیح ہیں، لیکن ہمارا جمہور جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر ابن عباس میں
حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا سنا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی سورہ شورا کی آیت نمبر 23 پارہ نمبر 25 تو اس میں جب نازل ہوئی تو میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ قربا قرابت دار کون؟ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرابت میں میرے خاندان کے لوگ، میرا خون۔ اب خاندان کے لوگ کون ہیں سمجھ رہے نا آپ؟ خاندان کے لوگ اور قبیلے کے لوگ بھی فرمایا۔ خاندان کے لوگ سے مراد میرے رشتہ دار اہل جتنے آتے ہیں نا، چچا زاد یہ وہ، لیکن فرمایا یاد رکھنا ان میں وہی میرا قرابت دار کہلائے گا جو ایمان والا ہوگا۔ جس نے میری بات اور اللہ کی بات کو نہیں مانا وہ اس قرابت سے کٹ گیا، جیسے ابو لہب بھی چاچا ہیں سگے لیکن وہ قرابت داروں میں نہیں آئیں گے، سمجھ گئے؟ ہاں، حضرت سید امیر حمزہ، حضرت مولا علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس خود، یہ ایک حدیث ٹھیک ہے۔ اور اس میں جمہور علماء ہم نے لکھا ہے کہ قرابت دار سے مراد حضور کے آل پاک اور صحابہ بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی قرابت داروں میں شمار ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث معجم الکبیر امام طبرانی جلد نمبر 11 اور پیج نمبر 513، میں نے حوالہ دیا آپ کو، خاص اس لیے دیا کہ اس پر ذکر کرنا ہے نا تو آپ کے ذہن میں رہے اور تھوڑا رکھا کرو علم۔ اب ہوا کیا، امام طبرانی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی عبداللہ بن عباس ہی فرما رہے ہیں کہ صحابہ، میں نے دیکھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرابت دار ہم کس کو سمجھیں، ان کس سے محبت کریں؟ المودۃ فی القربہ، میری قرابت دار سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو یا رسول اللہ کس سے، کون ہے یہ قرابت دار؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا علی، فاطمہ اور اس کے بیٹے میرے قرابت دار ہیں۔ دونوں کو ہمیں ماننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں حدیثیں اپنی جگہ بڑی مستند ہیں، بخاری کی میں نے پڑھی، اللہ بخاری مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دیکھ لیا آپ نے کہ دونوں کا موازنہ یہاں کر دیا گیا۔ اب آگے دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرابت دار، میں نے قرابت دار کی بات کی نا، اب آئیے قربہ اور مودہ۔ اب مودہ دیکھتے ہیں، مودت عربی کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بڑے بڑے مفسر جب سے آئے نا، انہیں آج تک مودت کا اردو والی بات کر رہا ہوں، اردو لفظ نہیں ملا ترجمہ۔ مودت کا اردو ترجمہ نہیں ہے، قرآن کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، مودت کا ترجمہ ہے محبت۔ کیا فرمایا؟ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی تمہیں اپنی تبلیغ کا بھی سوال نہیں کرتا، اجر نہیں مانگتا، لیکن سوائے اس کے کہ تم میری آل سے، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ ترجمہ اٹھا کے دیکھو، یہی محبت ہے مودت کا۔ اور محبت بھی عربی ورڈ ہے، محبت بھی جنہوں نے ترجمہ کیا وہ محبت بھی عربی ورڈ ہے۔ اب دیکھو مودت، اور تم کو بڑی خوبصورت انداز کے اندر یہ سمجھ لو تھوڑا غور سے دل میں کہ مودت اور محبت کیا ہے۔ محبت ہے تو صحیح، ترجمہ تو کر دیا، لیکن محبت نہیں ہے میرے دوستوں۔ مودت اور محبت زمین آسمان کا فرق ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ محبت ہو جائے تو اس کے پیچھے مرا نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ میں بتا دوں مثال، آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، بڑی محبت کرتے ہیں آپ ٹوٹ کے، تو کیا آپ بعد میں مر جاتے ہیں؟ ہے نا؟ شوہر بیوی کا کیا کمال ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ شوہر چلا گیا، بیوی تڑپ کے نہیں میں رہ نہیں سکتی، ایسا نہیں ہوتا، زندہ رہتی ہے۔ بیٹی ماں کا، باپ بیٹی کا، بہن بھائی کا، ایسی محبت اٹوٹ ہوتی ہے کہ وہ نکل جائے دنیا سے، گزر جائے تو پیچھے وہ مرتا نہیں۔ تو یہ تو محبت ہے نا، جو یہاں سرکار علیہ السلام نے مودت فرمایا نا، وہ غور سے توجہ سے سنو۔ واہ، اہل بیت سے محبت، خدا کی قسم سمجھ لو اس فارمولے کو، کبھی بغض، کبھی دل میں خیال نہ لانا اہل بیت کے لیے۔ اللہ اور رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایمان سے چلے جاؤ گے۔ اور یہ جو میں تفسیر ابن عباس کی ایک اور حدیث ابھی آگے بیان کروں گا اور بھی تفصیل سے، یاد رکھنا شرط اول ہے اہل بیت کی محبت ایمان کی۔ اب یہ سنو نا کیا ہے مودت، کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مودت رکھنا، حالانکہ محبت بھی لکھ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے۔ مودت کے معنی ہوتے ہیں، سنو، مچھلی اور پانی کا تعلق، یہ مودت ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت آپ تو کہو گے نا یار بڑی محبت ہے پانی سے، نہیں، مودت ہے ہائی کوالٹی، کہ اگر پانی سے مچھلی کو دور کر دو تو کیا ہوگا؟ وہ مر جائے گی۔ وہاں محبت اگر دور کر دو تو وہ زندہ رہے گا، اور جہاں پانی سے دور کر دیا تو اس کو کہتے ہیں مودت۔ اور جب تم اہل بیت سے، مومن کو اہل بیت سے دور ہو جائے، اس کے دل میں بغض آ جائے، خدا کی قسم وہ بے ایمان ہے، ایمان والا نہیں ہے۔
یعنی بے ایمان تو بے مردہ ہی ہوا نا. یہ تو فرمان ہے کہ ایمان والا ہی صحیح معنوں میں زندہ ہے، ورنہ تو بے ایمان تو مردہ ہی ہے، تو وہ تو مردہ ہی ہوا. تو ایمان کی شرط ہے اہل بیت سے محبت کرنا. یاد رکھنا ہمیں